إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 تا آیت نمبر 194 تک تلاوت کی گئی۔ آل عمران اس سورہ کا نام، اس کی آیت نمبر 33 میں خاندان عمران کا ذکر آیا۔ مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران۔ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو دنیا والوں پر برگزیدہ کیا، انہیں منتخب کیا۔ اصطفیٰ اسی سے مصطفیٰ، چنے ہوئے لوگ، منتخب کیے ہوئے لوگ۔ تمام انبیاء یہ اللہ کے مصطفیٰ ہوتے ہیں، چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہر نبی مصطفیٰ۔ ذکر آیا ہے خاندان عمران کا اس مناسبت سے علامتی طور پر اس سورہ کا نام آل عمران رکھا گیا۔ جو آیات تلاوت کی گئیں بڑی ہی اہمیت کی حامل آیات ہیں، اور ان کی اہمیت کا اندازہ ان کے شان نزول
کے حوالے سے ملنے والی روایات سے ہوتا ہے کہ ایک دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ کے لیے، فجر کی صلاۃ کے لیے بلانے گئے ہیں کہ جماعت تیار ہے، وقت ہو چکا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں، فکر مند ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں، کیوں اتنے غمگین ہوتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری کے سے انداز میں فرماتے ہیں کہ میں کیوں فکر نہ کروں، میں کیوں غم نہ کروں، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ آج کی رات ان آیات کا مجھ پر نزول ہوا ہے، یہ آخری 10 آیات ان کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا تباہی ہے، بربادی ہے ہر شخص کے لیے کہ جو ان آیات کو پڑھے اور ان پر غور و فکر نہ کرے۔ ان آیات میں رب العالمین نے انسانوں کو غور و فکر کرنے کا درس دیا ہے کہ یہ غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں، یہ دیکھیں کہ یہ نظام کائنات یہ یوں ہی عبث نہیں بنایا گیا، اتنا مضبوط نظام، یہ زمین اور آسمان کی تخلیق، رات اور دن کا ہیر پھیر، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا گھٹنا، یہ بڑھنا، یہ بارشوں کا برسنا، تھمنا، ہواؤں کا چلنا رکنا، ایک جیسی زمین، ایک جیسا پانی، لیکن اس سے اگنے والے میوجات کے رنگ الگ، ذائقے الگ، اور انسان یہ اپنے اعضاء پر ہی اگر غور کرے اور اپنی پیدائش پر ہی غور کرے کہ کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا، کس چیز سے اسے بنایا گیا، اس کے اتنے قیمتی اعضاء اسے عطا کیے گئے۔ جب یہ انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ضرور موجود ہے کہ جو اس اتنے مضبوط نظام کو چلا رہی ہے، یہ نظام یہ خود بخود نہیں چل رہا۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے اور اس ہستی کو ڈھونڈتا ہے کہ کون ہے وہ ہستی کہ جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور جب اس کے سامنے اس کے رب کا تعارف کروایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ رب العزت ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، وہ اکیلا معبود، وہ اکیلا خالق، وہی مالک، وہی قادر، وہی رازق، وہی اولادوں سے نوازنے والا، رزق دینے والا، وہی داتا، وہی دستگیر، وہی مشکل کشا۔ تو یہ کہتے ہیں اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہتے ہیں ہم نے سنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو کہ وہ ایمان کی دعوت دے رہا تھا، تیری طرف پکار رہا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا، تو اے ہمارے رب ہم نے ایمان لے آئے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم مان گئے اس بات کو
ہم جان گئے تو انسان فوراً ایمان لے آتا ہے۔ تو ان آیات میں مالک نے غور و فکر کرنے کا درس دیا ہے۔ اور یہ بات بتلائی کہ جو بھی انسان غور و فکر کرتا ہے اسے مالک ہدایت ضرور دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والے کو ہدایت ضرور ملے گی۔ یہ ہدایت مالک اسے ہی عطا کرتا ہے کہ جو ہدایت کی طرف بڑھتا ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ ممکن ہے کہ آدمی سچی لگن کے ساتھ، سچی جستجو اور طلب کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا رہے، مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، التجا کرتا رہے کہ مالک مجھے صاحب حیثیت بنا دے، مال اور جائیداد کا مالک بنا دے، سچی لگن کے ساتھ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس دنیا سے بے حیثیت ہی چلا جائے، یعنی دنیا والوں کی نظروں میں اس کے پاس مال اور جائیداد کم ہو، غربت میں ہی زندگی گزارتے گزارتے چلا جائے، حالانکہ وہ سچی لگن کے ساتھ رب سے مانگتا رہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی سچی لگن، سچی جستجو کے ساتھ رب کے سامنے اولاد کی طلب کرتا رہے، مانگتا رہے کہ مالک مجھے صاحب اولاد بنا دے، صاحب اولاد بنا دے۔ صبح و شام مالک سے اولاد کے لیے دعا کرتا رہے، اور یہ بھی ممکنات میں ہے کہ وہ بے اولاد ہی اس دنیا سے چلا جائے۔ اس طرح اور معاملات بھی ہیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب وہ اپنی دعاؤں کا بدلہ ضرور پا لے گا۔ جب قیامت کے دن اسے ایک ایسے اعمال کا ڈھیر دکھایا جائے گا کہ جب وہ کہے گا یہ تو میں نے اعمال کیے نہیں تھے، اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہ تیری دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھی، اور تقدیر کے حساب سے تجھے وہ دنیا میں نہیں دی گئی، لیکن دعا چونکہ ایک عبادت ہے، اس کا اجر ہے مالک کے ہاں، تو وہ اجر کی صورت میں آدمی کو وہاں ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ ضرور مل جائے گا ان دعاؤں کا۔ لیکن جو ہدایت کا معاملہ ہے وہ اس دنیا کی حد تک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اور ہدایت اسے ملے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور قیامت کے دن اسے ہدایت دے دی جائے، یہ ایسا نہیں۔ ہدایت ملے گی ضرور، لیکن کسے ملے گی؟ کہ جو ہدایت کی طرف آنا چاہے گا، ہدایت کی طرف بڑھنا چاہے گا، نیکی کی طرف سبقت کرنا چاہے گا، نیکی کی راہ پر چلنا چاہے گا، سیدھی راہ کو اپنانا چاہے گا، گناہوں سے خود کو بچائے گا، ہدایت اسے ضرور ملے گی۔ اور یہ ہدایت کی بھی آپ دیکھیں دو قسمیں ہیں، ایک فطری ہدایت ہے اور دوسری کسبی ہدایت۔ فطری ہدایت جو ہے یہ بن مانگے، بن طلب کیے، بغیر جستجو کے، بغیر روئے، بغیر گڑ گڑائے مالک ہر ذی روح کو دیتا ہے، جتنی اس کی مناسب ہوتی ہے، اس کی تخلیق کے حساب سے اس میں وہ ہدایت مالک ڈال دیتا ہے، ہر ذی روح کو مالک ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آپ پرندوں کو دیکھ لیں، پرندے کس طرح اپنے گھونسلے بناتے ہیں، اونچی اونچی جگہوں پر بناتے ہیں، محفوظ سے محفوظ جگہیں تلاش کرتے ہیں جہاں درندوں سے بھی بچ سکیں، ہواؤں اور طوفانوں سے، بارشوں سے بھی گھونسلے محفوظ رہ سکیں۔ ایسی جگہوں پر ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ اپنے گھونسلے بناتے ہیں، محفوظ سے محفوظ تر۔ یہ ہدایت کس نے ان کے دلوں میں ڈالی؟ رب نے ڈالی۔ مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے، کتنے دن بیٹھنا ہے،
انڈے کو کہاں سے توڑنا ہے؟ وہیں سے توڑنا ہے کہ جہاں چوزے کی چونچ ہوتی ہے۔ یہ ہدایت کس نے اس کے دل میں ڈالی؟ رب العالمین نے ڈالی۔ انسان روتا ہے، بھوک لگتی ہے، بچہ، انسان کا بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے۔ جب تک بچہ چیختا چلاتا نہیں ہے، ماں بھی اسے دودھ نہیں پلاتی۔ جب وہ چیختا ہے تو ماں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو ابھی بھوک لگی۔ تو یہ وہ ہدایت ہے کہ جو رب العالمین بغیر طلب کیے عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک یہ جو ہدایت ہے کسبی ہدایت، اس کے لیے کسب کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے، مانگنی پڑتی ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اور اسی ہدایت کے لیے مالک نے انبیاء بھی مابعوث فرمائے، کتابیں بھی نازل فرمائی اور معجزات بھی دکھائے۔ اس ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے ہجرت تک کو ترجیح دی گئی کہ ہدایت اگر مل جائے اس کی حفاظت کے لیے ہجرت تک کر جاؤ، اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت تک کر جاؤ۔ اور یہ بغیر مانگے نہیں ملے گی، بغیر کوشش کیے نہیں ملے گی۔ اس ہدایت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ جب یہ ہدایت مل جائے گی تو پھر اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بچانا ہے۔ اس ہدایت کو پا لینے کے بعد کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہم خود کو بھی بعض اوقات دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور شیطان کا جو بہکاوا ہے جس میں ہم آ جاتے ہیں۔ آج کتنے ہم میں سے ایسے ہیں، ہم خود اس بیماری کا شکار ہیں کہ جب کوئی نیکی کرنے کا وقت آتا ہے، کوئی موقع آتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں نا، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ اکثریت کا حال یہی ہے، ہمارا خود کا حال یہی ہے۔ کسی کو ہم صلات کے لیے کہتے ہیں، کوئی ہمیں نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے، کوئی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کا کہتا ہے، تو ہم اس سے آگے سے جواب دے رہے ہیں آپ جی دعا کریں نا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ صلات پڑھو جی، دعا کرو اللہ، دعا کریں اللہ مجھے بھی ہدایت دے جی میں بھی صلات پڑھوں۔ اور جی آپ سنت کے مطابق اپنے چہرے کو بنائیں، آپ دعا کریں نا جی اللہ مجھے بھی اتنی توفیق دے کہ میں سنتوں پر عمل کر سکوں۔ تو مالک تو ہدایت مالک نے دے دی ہے، مالک نے سمجھ عطا فرما دی ہے، مالک نے صحیح اور غلط کی تمیز بتلا دی ہے، حق اور باطل کیا ہے یہ واضح نظر آنے لگ گیا ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم کس طرح اس پر استقامت دکھاتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ جو کہنا ہے کہ جی آپ دعا کریں نا جی مالک ہمیں ہدایت دے، لیکن ہم خود نہ آگے بڑھیں، ہم اسی طرح ہدایت سے دور رہنے پر ہی خوش ہوں، ہمارے معاملات، ہمارا طرز عمل، ہمارے شب و روز، ہمارے زندگی کے معاملات دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوں، دنیا حاصل کرنے کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہوں، ہدایت سے کوسوں دور، ہدایت کی طرف ہم خود نہ آنا چاہیں، لیکن ہم اوروں کو اس بات کی طرف جی آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو یہ ایسے ہے کہ جیسے شیطان نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ مالک اگر تو مجھے گمراہ نہ کرتا تو میں گمراہ نہ ہوتا۔ رب گمراہ نہیں کرتا، ہم خود نیکی کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، ہم خود ٹھیک ہونا نہیں چاہتے، نہیں تو کتنی واضح حدیث ہے، تم ایک بالشت آؤ میں ایک ہاتھ آؤں گا، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا، رب کا فرمان، حدیث قدسی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں پہلا قدم اٹھانا پڑے گا، ہمیں چلنا پڑے گا، تب مالک ہماری طرف دوڑ کر آئے گا، ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، ہمیں نیکی کی طرف خود سبقت کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، تب جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کہ اگر ہم زندگیوں کو دیکھیں ایمان لانے سے پہلے کس طرح وہ دنیا پرستی میں کھوئے ہوئے، کس طرح وہ دشمنیوں میں پڑے ہوئے، کس طرح وہ راہزنی میں لت پت لوٹ مار میں پڑے ہوئے، لیکن جب ان کے سامنے حق بات آئی اور انہوں نے حق بات کو قبول کیا
اس پر لبیک کہا، آگے بڑھے، ہدایت کی بات سنی، سمجھی، مانی، پھر اپنے انداز فکر کو تبدیل کر لیا۔ ان کی سوچ تبدیل ہو گئی، سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا، ان کی بالکل کایا پلٹ گئی، ان کے طرز معاشرت میں تبدیلی آ گئی، کیونکہ انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، ہدایت کی بات کو وہ سمجھ گئے، انہیں سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ ہدایت ہے۔ جب ان کا انداز فکر تبدیل ہوا، ان کے طرز زندگی تبدیل ہو گئی۔ تبدیل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، وہ جو لٹیرے تھے وہ محافظ بن گئے، وہ جو دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے، وہ جو دنیا پر مر مٹنے والے تھے، دنیا کے مال و متاع بے حیثیت اور بے وقت ان کے سامنے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ جان گئے تھے کہ اصل چیز ہے کیا، اصل فائدہ کیا ہے، اصل نقصان کیا ہے، اصل جیت کیا ہے، اصل ہار کیا ہے، سمجھ گئے تھے وہ۔ جب وہ یہ سمجھ گئے، پھر انہوں نے ہدایت کے دامن کو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ ان اپنے اندر جتنی بھی تبدیلی لا سکتے تھے وہ سکتے رہے۔ ہر بار جب ان کے سامنے کوئی نئی ہدایت کی بات آتی وہ اسے خود پر لاگو کرتے، اسی سانچے میں ڈھلتے گئے جس سانچے میں انہیں ڈھلنے کا کہا گیا، ڈھلتے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ایمان کی بات سمجھ آئی، اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا داتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارا عقیدہ بن گیا، دین ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا نظریہ بن گیا۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی، اس کے بعد آہستہ 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 قرآن نازل ہوتا گیا اور ہم اس پر عمل پیرا ہوتے گئے۔ جب ہمارا عقیدہ ایمان مضبوط ہو گیا، ہدایات ہمارے سامنے آتی رہی اور ہم اس پر عمل پیرا ہوتے رہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج قرآن موجود ہے لیکن ایمان نہیں رہا، ہدایت کی ساری باتیں موجود ہیں لیکن اس پر عمل نہیں رہا۔ تو یہ ایمان جو ہے یہ بڑی قیمتی شے ہے، اس مالک کا بڑا ہی جو ہے وہ فضل ہے، اس مالک کا بڑا ہی کرم ہے کہ اس رب نے یہ ایمان کی بات اس ایسے دور میں ہمیں سمجھا دی کہ جہاں ہر طرف کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، جہاں ہر طرف بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسومات ہیں، رسم و رواج ہیں، ہر طرف معاملات خراب ہیں، ایسے دور میں مالک نے ہمیں ایمان کی روشنی سے منور کیا ہے۔ اور یہ ایمان بڑی ہی قیمتی شے ہے، بڑی قیمتی شے ہے اور بڑی دولت ہے، اور مالک کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے ایمان کی۔ ایمان کی قدر کیا ہے؟ ایمان کی قدر حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے کہ وہ رب اتنا قدردان ہے ایمان کا، ایماندار کا، جو ایمان لے آئے، اور یہ ایمان اتنی قیمتی شے ہے، اتنا قدردان ہے وہ رب کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا اس دنیا میں، وہ رب اس شخص کے لیے یہ نظام کائنات کو چلاتا رہے گا اسی طرح۔ کتنی بڑی قدردانی ہے، کتنی قیمتی شے ہے، کافر کے لیے نہیں، مشرک کے لیے نہیں، یہ نظام ایماندار کے لیے۔ جب ایماندار اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو نظام کائنات کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، بیکار ہے پھر، نافرمانوں، نمک حراموں پر، کفار پر، مشرکین پر قیامت کا زلزلہ آئے گا، ایمان والوں پر نہیں آئے گا۔ ایمان والا جب تک رہے گا یہ سورج اس کے لیے طلوع ہوتا رہے گا، یہ بارشیں اس کے لیے برسیں گی، یہ زمین اس کے لیے میوہ جات اگائے گی، یہ ہوائیں اس کے لیے مالک چلاتا رہے گا۔ کیوں؟ ایمان والا اس دنیا پر موجود ہے۔ جب نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ ہے قدر، اور قیمت کیا ہے؟
قیمت بتلائی کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم ایمان لے آؤ نا اور اپنے ساتھ لے جاؤ اس دنیا سے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم ایمان اپنے ساتھ لے گئے تو 10 گنی دنیا تمہیں عطا کر دے گا مالک جنت کی سر۔ کیا قدر ہے اور کیا قیمت ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر تم اپنے ساتھ اس دنیا سے لے جاؤ تو کم از کم 10 گنی دنیا کے حساب سے تمہیں جنت مالک عطا کر دے۔ دنیا، اس دنیا کو آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے سیٹ صاحبان، جائیدادی مالدار موجود ہیں، کتنے ممالک، پھر ان کے بادشاہ، کتنے 10 گنی دنیا۔ صرف اس قیمت پر تم رائی کے دانے کے برابر ایمان اپنے ساتھ لے گئے ہو، جس میں کفر نہیں ہے، جس میں شرک نہیں ہے، کمزور ایمان ہے، یہ تم ساتھ لے گئے۔ تو صحابہ اکرام اس چیز کو سمجھ گئے تھے، اس چیز کو سمجھ گئے تھے کہ واقعی یہ بڑی ہی قیمتی شے، اس کی تو بڑی قدر بھی ہونی چاہیے، اس کی بڑی حفاظت بھی ہونی چاہیے، اس کو ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان کی دولت ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ یہ بات جو ہمیں سمجھ آئی ہے، اللہ اکیلا داتا ہے، وہ اکیلا مشکل کشا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بغیر واسطے وسیلے کے سنتا ہے، یہ بات جو ہمیں سمجھ آئی ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، یہ بات جو ہمیں سمجھ آئی ہے، اس بات پر استقامت دکھلاتے ہوئے ہم اپنے سر تو اپنے تنوں سے جدا کروا لیں، لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوٹنے دیں، یہ ایمان کہیں ہم سے نہ چھوٹ جائے۔ اور انہوں نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا، آگے بڑھتے گئے۔ جب ایمان کی بات سمجھ آ گئی، اسی طرح آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے کتنے واقعات ہیں کہ انہوں نے اس ایمان کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتلائیں ایمان لانے کا واقعہ، وہ ماحول، وہ حالات آپ ہمیں بتائیں کہ جب آپ ایمان لائے تھے تو کن مسائل سے اور کن آزمائشوں سے آپ گزرے تھے، تو ان کی ذرا تفصیل بتائیں۔ تو خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر سے جو ہے وہ کپڑا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں میری کمر ذرا، میری پیٹھ کیا ہے، جلی ہوئی، بھنی ہوئی، بالکل چمڑا ہڈیوں کے ساتھ چپکا ہوا، سیاہ کالا، دیکھنے نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایسی کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، اتنی جلی ہوئی۔ معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا تو اس ایمان لانے کی پاداش میں، اکیلے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے مجھے انگاروں پر لٹایا گیا، سلگتے انگاروں پر، میرے کمر کی چربی سے، خون سے وہ انگارے بجھتے تھے، لیکن مجھے ان سے ہٹاتے نہیں تھے وہ۔ یہ سختیاں کی انہوں نے مجھ پر، لیکن یہ سختیاں، یہ ظلم، یہ تشدد مجھے ایمان سے پیچھے دھکیل نہ سکی، یہ تشدد مجھے ایمان سے پھیر نہ سکا، ایمان کا دامن میں نے نہیں چھوڑا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی تھی اس میں تو میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اب جب کبھی بھی یہ کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اللہ دکھا دے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ غزوہ احد کا موقع آ گیا، غزوہ احد کا موقع آ گیا، بظاہر شروع میں فتح نظر آئی کہ جب کفار جو ہے یہ مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگے ہیں اس میدان سے، تو جس ٹیلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ ٹیلا ایسے مقام پر تھا، اوپر کے مقام پر، کہ وہاں سے لشکر آگے نہیں آ سکتا تھا۔ جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگے
تو ایمان والوں نے سمجھا کہ اب تو یہ جو ہے بھاگ گئے، اب یہ بھاگ گئے ہیں، لہذا مال غنیمت اٹھا لو، یہ تو فتح ہو گئی ہے، حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، آگے بڑھے ہیں، دوڑے۔ مشرکین نے دیکھا کہ کفار نے یہ تو انہوں نے ٹیلا چھوڑ دیا، اب راستہ صاف ہو گیا، دوبارہ پلٹ کر وار کیا، دوبارہ پلٹ کر وار کیا۔ بظاہر نظر آنے والی فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہوتی نظر آنے لگ گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں روک ڈالا، وہ پھر وہاں سے بھاگ گئے۔ اب شہداء میں سے، لاشوں میں سے جب یہ موقع ہوا کہ جب وہ پلٹ کر آئے ہیں، انہوں نے دعویٰ بولا ہے دوبارہ، تو یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ان کی طرف، دوڑے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے۔ جب انہوں نے دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا ہے تو یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور ان کی طرف لپکے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اور پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور دوڑے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ کارنامہ کر دکھایا کہ اس کے بعد ویسا کارنامہ کسی نے نہیں کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم دوبارہ گئے ہیں لاشوں میں اپنے اپنے عزیز و اقارب کے لاشیں دیکھنے، تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر 80 سے اوپر تیر، نیزے اور تلواروں کے نشانات، 80 سے اوپر۔ ان کی بہن نے ان کے انگلیوں کے نشانوں سے، ان کی انگلیوں سے انہیں پہچانا کہ بھائی کو شناخت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ کتنی انہوں نے ایمان کی قدر کی، کس طرح انہوں نے استقامت دکھلائی۔ خاندان یاسر کا معاملہ بھی آپ دیکھیں، بیٹا ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد ہے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹے کے سامنے والد کو ڈبکیاں دی جا رہی ہیں، والد کو ڈبکیاں دی جا رہی ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، جو تم نے اللہ پر ایمان کا دعویٰ کیا ہے ہٹ جاؤ پیچھے، ایمان کو چھوڑ دو۔ بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کو ڈبکیاں لگ رہی ہیں۔ آج اگر ہمارے والد کو کوئی اونچی آواز میں کوئی بات تو کر لے، ہم کہتے ہیں ہمارے والد سے بدتمیزی کیسے کی، اس کی ہمت اور جرت کیسی ہوئی، کیسے خون کھولتا ہے۔ اب بیٹے کے سامنے باپ کو ڈبکیاں دی جا رہی ہیں، پکڑ پکڑ کے ڈبکیاں دی جا رہی ہیں، بیٹے کو خود باندھ کر کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ یہ تو باپ بیٹے کا معاملہ ہو گیا۔ ماں، بوڑھی بزرگہ ماں، ضعیف ماں، وہ بھی ایمان لائی ہے۔ ضعیف ماں کو انہوں نے کیا کیا؟ لوہے کی ذرہ پہنائی، لوہے کی وہ ذرہ پہنا کے گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ ایمان کیوں لائی ہو؟ تم کہتے ہو اکیلا اللہ، یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تپتی ہوئی ریت، گرم ریت، بوڑھی بزرگہ جو خود بھی اٹھ کے صحیح نہ بیٹھ سکے، وہ لوہے کے پھر لوہے کے کپڑے، لوہے کی وہ ذرہ پہنا کر اس کا بوجھ بھی نہیں اٹھا پاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے، سامنے سے دیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا، اے خاندان یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں۔ شہید کر دی گئی۔ ابو جہل آیا، نیزہ مارا ہے، شہید کر دیا، شہید کر دیا، پہلی شہیدہ۔ یہ ظلم، یہ تشدد، یہ تکالیف برداشت کی ہیں، کیوں؟ یہ ایمان بڑی قیمتی شے ہے۔ اب اتنی تکالیف، ظلم، تشدد برداشت کرنے کے بعد فتوحات کا دور آتا ہے۔ فتوحات کا دور آیا، سامنے مسجد کے صحن میں ڈھیر لگا ہے، مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، بیٹھ کر اس ڈھیر کو دیکھ کر رونے لگے، رو رہے ہیں، نہیں چاہیے ہمیں، یہ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا یہ جو ہے یہ تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے اور وقتی ہے، چھن جانے والا ہے کچھ عرصے کے لیے۔
ہمیں زیادہ بھی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی چاہیے. یہ ایمان تھا ان کا. یہ جو ملا ہے، یہ جو سامنے پڑا یہ تھوڑا ہے اور چند روز کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، لیکن جو آگے ملے گا وہ زیادہ بھی ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ہوگا. کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری محنتوں کا صلہ مالک نے ہمیں اس دنیا میں ہی دے دیا ہو؟ نہیں چاہیے، یہاں پر ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ ایمان بڑی قیمتی شے ہے. یہ ہدایت جو مالک عطا فرماتا ہے، فرمائی ہے مالک نے ہدایت، یہ بڑی ہی قیمتی شے ہے، بڑی نعمت ہے. دنیا میں اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، جائیدادی ہے، تعلق داری ہے اس کی بڑی، صاحب اقتدار بھی ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے اس کے پاس تو یہ ساری دنیاوی چیزیں اسے اخروی کامیابی نہیں دلا سکتی. اور اگر دنیا میں کم حیثیت ہے، دنیا والوں کی نظر میں اس کے تعلقات بھی کم ہیں، جائیداد بھی کم ہے، ویسا مال و دولت بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ایمان ساتھ ہے، تو یہ ایمان ایسی قیمتی دولت ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے دلا دے گی. آج افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ ساری دنیا کی یہ چیزیں، دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے انسان یہ ایمان کی دولت کو ٹھوکر مار دیتا ہے. دنیا کی واہ واہ کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے جاؤ جلال کے لیے نعمت ایمانی کو انسان ٹھوکر مار دیتا ہے اور اس دنیا کی رنگینیوں کو حاصل کر لیتا ہے. حالانکہ اگر یہ سب کچھ حاصل ہو کر آخرت گوا دی تو سب کچھ پا کر آدمی نے سب کچھ کھو دیا. لیکن اگر سب کو ٹھوکر مار کر اپنی آخرت بنا لی تو سب کچھ کھو کر انسان سب کچھ پا لے گا. حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، دنیا میں بڑی اس نے عیاشیوں میں زندگی گزاری ہوگی، بڑی عیش و عشرت میں پرسکون زندگی، کبھی کوئی اسے تکلیف کا ایک لمحہ میسر نہیں آیا ہوگا، لیکن ایمان نہیں ہوگا، ایمان کی دولت وہ ساتھ لے کر نہیں گیا ہوگا. اسے جہنم کا کہا جائے گا، اسے جہنم کا ایک غوطہ دلا کر لاؤ، ایک چکر تک لگا کر لاؤ. جب اسے چکر دلوا کر لایا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، بتا تو نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری؟ کبھی کوئی رنج اور غم کا دور بھی تجھ پر گزرا؟ کبھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی تجھے لاحق ہوئی؟ کہے گا مالک میں نے تو ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں گزارا، ہر وقت تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، ہر وقت مصیبتوں میں نے زندگی گزاری. اس سے پوچھا جائے گا بتا تو نے ایک لمحہ بھی کبھی سکون کا گزارا؟ جب اسے جہنم کا چکر دلا کر لایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا تو نے کبھی ایک لمحہ بھی سکون کا گزارا؟ کہے گا مالک مجھے ایک لمحہ بھی سکون کا میسر نہیں. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ جس نے دنیا میں بڑی تکلیفیں گزاری ہوں گی، مشکلات گزاری ہوں گی، ناراضگیاں مول لی ہوں گی، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں زندگی گزاری ہوگی، دنیا کی رنگینیاں سامنے آئی لیکن اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کی رنگینیوں کو ٹھوکر مار دی ہمیشہ کی رنگینی حاصل کرنے کے لیے. ایمان پر جمع رہا، استقامت دکھلائی. جب اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گیا، تکلیفیں، آزمائشیں آتی رہی، مصیبتوں میں زندگی گزاری. اسے لایا جائے گا، کہا جائے گا اسے جنت کا چکر دلا کر لاؤ. جب جنت کا وہ چکر کھا کر آئے گا، اسے پوچھا جائے گا بتا تو نے زندگی کیسے گزاری؟ کبھی کوئی تجھ پر مشکل دور گزرا؟ کبھی کوئی تکلیف تجھ پر آئی؟ کبھی کوئی پریشانی آئی؟ وہ کہے گا کہ مالک مجھے تو کچھ بھی تکلیف پریشانی لاحق نہیں ہوئی، میں نے بڑی پرسکون زندگی گزاری. حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ بڑی ہی مصیبتوں میں اس نے زندگی گزاری ہوگی، بھول جائے گا سب کچھ. تو یہ ایمان کی اہمیت، ایمان کی قیمت. تو آج اگر مالک نے یہ ایمان کی روشنی سے منور کیا ہے، یہ ایمان کی بات بتلائی ہے، تو آج ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، ہم جانیں کہ یہ کتنی
بڑی دولت ہے، کتنی قیمتی شے ہے یہ کہ جو مالک نے ہمیں عطا کی ہے، تو ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اعمال سے۔ اس کی قدردانی کیسے ہوگی؟ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کی حفاظت نہیں کریں گے، تو پھر یہ قیمتی دولت مالک چھین لیتا ہے ایسے ناقدروں سے۔ یہ مالک ناقدروں کے پاس یہ رہنے نہیں دیتا کہ جو اس کی قدردانی نہیں کرے۔ اس کی قدردانی اعمال صالحہ سے ہے، نیک اعمال سے۔ نیک اعمال ہوں گے، احکامات پر عمل ہوگا، سنتوں کی پیروی ہوگی، تو پھر انسان اپنے ساتھ ایمان لے جائے گا۔ آج نیک اعمال سے ہم کوسوں خود کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ایسے اعمال ہیں، کتنے مالک نے آپ دیکھیں اپنی اس کتاب میں زبانی ایمان کے دعوے داروں کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ جو زبانی ایمان کے دعوے دار ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور جو سچے ایمان کے دعوے دار ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں آج ہم رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ خود کو تو اسلامی کہلواتا ہے، اس میں بسنے والوں کی اکثریت جو ہے خود کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی دعوے دار بھی ہے، کلمے کے اقراری بھی ہیں، لیکن نظر جو ہمیں آتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ اسلامی تعلیمات سے بھی بالکل لاپرواہ، ناآشنا، اور کلمے کے معنی، کلمے کے مطلب، کلمے کے مفہوم، کلمے کے مطالبے، کلمے کے تقاضے سے بالکل بے پرواہ، ناآشنا، کچھ معلوم نہیں کلمے کا کیا تقاضا ہے، کلمے کے کیا معنی ہیں، کلمے کے کیا مفہوم ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو ایمان کا دعویٰ ہے یہ زبانی ہے، یہ زبانی ہے ان کا، کیونکہ ایمان یہ نام ہے قول اور عمل کا۔ اگر قول اور فعل میں تضاد ہوا، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہماری گفتار اور ہمارے کردار میں اگر فرق ہوا، تو یاد رکھیے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی زبانی ایمان کے دعوے دار رہ جائیں، اور زبانی ایمان کے دعوے داروں کے لیے مالک نے بیان فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، ایک دن آنے والا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جواب دینا ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، مالک ہمیں بتا دے گا، ایک کتاب ہے جو مرتب کی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، ایک وقت آنے والا ہے، دعویٰ ہے ان کا، لیکن مالک بیان فرماتا ہے وَمَا هُم بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں مومن نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے اعمال ان کی گفتار سے بالکل الگ ہے، ان کا کردار ان کی گفتار سے الگ ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں ویسا وہ کر نہیں رہے، جو دعویٰ ہے ان کا اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ تو ہمارا بھی معاملہ، ہمیں ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہر وقت ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، اپنے کردار کو دیکھنا ہوگا، اپنی گفتار کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے دعویٰ کیا کیا ہے اور ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ہم صرف زبانی ایمان کے دعوے دار تو نہیں رہے، جو زبانی ایمان کے دعوے دار ہیں ان کے لیے تو مالک نے بیان فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب انہیں صلاۃ کی طرف یہ آتے ہیں تو بالکل سستی کے ساتھ، قائلی کے ساتھ، دل نہیں چاہتا ہے ان کا، بوجھ محسوس کرتے ہوئے، بڑا بوجھ ہے جی، یہ سستی اور قائلی کے ساتھ مساجد کی طرف آنے والے، صلاۃ کی طرف آنے والوں کے لیے مالک نے کیا بیان فرمایا؟ یہ زبانی ایمان کے دعوے، ان کی خصلت بیان ہوئی ہے، زبانی ایمان کے دعوے داروں، سستی کے ساتھ مساجد کی طرف آنے والے زبانی ایمان کے دعوے دار، اور جو صلاۃ پڑھے ہی نہیں، جو صلاۃ پڑھے ہی نہیں، مسجد کی طرف آئے نہیں، جمعے کے دن آئے وہ بھی سب سے آخر میں آئے، گھر میں بیٹھا ہے، ہاں ایک مجبوری ہے، اپنی ڈیوٹی پر ہے، کام کاج پر ہے، دور ہے، مشکل سے پہنچتا ہے، بہت وقت کم ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، معاملہ الگ ہے، لیکن ایک ہے کہ جو گھر میں بیٹھا ہے، پورا ہفتہ بھی مسجد نہیں آیا،
اور جمعے کے دن بھی انتظار کر رہا ہے، ابھی 12:30 ہوئے، ابھی 12:45 ہوا، ابھی 1 ہوا، ابھی 1:15 ہوا، ہاں ابھی تقریر شروع ہوئی ہے، ابھی 1:45، ہاں ابھی آدھی تقریر سے زیادہ ہوگی، ہاں ابھی مؤذن کھڑا ہو گیا، ابھی نکلتے ہیں آہستہ آہستہ گھر۔ ان کا کیا معاملہ ہے پھر؟ ہم کہاں کھڑے ہیں پھر؟ سستی کے ساتھ آنے والا زبانی ایمان کا دعوے دار، جو صلاۃ پڑھے نہیں وہ خود کو ایماندار کہلواتا پھر۔ جھوٹ بولنے والا زبانی ایمان کا دعوے دار ہے، دھوکہ دینے والا زبانی ایمان کا دعوے دار ہے، ملاوٹ کرنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا، یہ زبانی ایمان کے دعوے داروں کی خصلتیں ہیں۔ اگر 4 چیزیں بیک وقت ایک شخص میں آ جائیں، جھوٹ بھی بولتا ہو، لگاتار جھوٹ ہو، امانت میں خیانت بھی کرتا ہو، لڑائی ہو تو گالم گلوچ بھی کرتا ہو، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی بھی کرتا ہو، بیک وقت اگر یہ 4 چیزیں ایک شخص کے شامل ہو جائیں اعمال میں، تو وہ سند یافتہ زبانی ایمان کا دعوے دار منافق رہ جاتا ہے۔ بیک وقت یہ چیزیں آ جائیں، اگر ایک آ جائے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو ایک خصلت اس میں نفاق کی آ گئی، بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایک خصلت اس میں نفاق کی آ گئی۔ آج ہم وعدے کرتے ہی اس لیے توڑنے کے لیے، وعدہ خلافی کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، وقت کو ٹالنے کے لیے۔ جھوٹ ہم اپنے گھروں سے شروع کرتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، بچوں کو جھوٹ سکھلاتے ہیں، باہر کوئی آیا ہے اپنے ہی بچے کو بھیجتے ہیں، جاؤ باہر جا کر بولو پاپا گھر پر نہیں ہے۔ کس نے یہ بچوں کے گٹی کون ڈال رہا ہے؟ ہم خود ڈال رہے ہیں۔ گھر میں موجود ہوتے ہیں، بچوں کو یہی سکھا رہے ہیں، جاؤ بچوں کے سامنے ذرا کسی کے ساتھ اونچی بات آگے سے کوئی کر دے، مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، بچوں کے سامنے گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے معاشرتی، ہم اس جان نہیں چھڑا پا رہے، نیکیوں کی طرف ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ جنہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا کہا جاتا ہے اور وہ زمین کے ساتھ چپکے جاتے ہیں۔ زمین کے ساتھ چپکنے کا کیا مطلب ہے؟ تاکلتم الی الارض، تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا کہا جاتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم زمین کے ساتھ چمٹے ہی چلے جاتے ہیں؟ زمین کے ساتھ چمٹنا کیا ہے؟ یہ دنیا کے پیچھے لگے رہنا، مصروفیت ہے جی، بڑی مصروفیت ہے جی، ایک کام دوسرا کام تیسرا کام چوتھا کام، ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، ایک پلاٹ کے لیے دوسرے پلاٹ کے لیے، ایک گھر کے لیے دوسرے گھر کے لیے، ایک کاروبار کے لیے دوسرے کاروبار کے لیے، وقت ہی نہیں ہے اللہ کے دین کے، نہ سیکھنے کے لیے وقت ہے، نہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے وقت ہے۔ وقت کس لیے ہے؟ دنیا داری کے لیے، اور سب کچھ یہاں پیچھے رہ جانے والا ہے۔ ہر ایک انسان کو مالک نے صلاحیت دی ہے، کسی نہ کسی شعبے میں، کسی نہ کسی طرز پر صلاحیت مالک نے ہر ایک انسان کو دی ہے۔ اس صلاحیت کو اگر بروئے کار لا کر اللہ کے دین کے کام کو ہم آگے بڑھائیں گے، اللہ کے دین کے لیے ہم کوشش کریں گے، تو اس میں کس کا فائدہ؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، مالک کوئی دوسرے کو لے آئے گا، دوسرے ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے آ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے میں صلاحیت نہیں، جی میں بول نہیں سکتا، یہ میرا کام ہی نہیں، میں بول ہی نہیں سکتا، بس میں کیا کروں گا، میں تو سب سے آخر میں جمعے میں آؤں گا، میرا کام نہیں۔ کوئی کہتا میں لکھ نہیں سکوں گا، لکھ نہیں سکتا، جی میں کدھر مصنف ہوں، یہ میرا کام نہیں، وہ اس وجہ سے پیچھے۔ ہر ایک بندے کو صلاحیت ہے، کوئی بول سکتا ہے، کوئی لکھ سکتا ہے، کوئی مینجمنٹ کر سکتا ہے، کوئی ساتھ چل سکتا ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ضرور موجود ہے۔ جو آدمی بول نہیں سکتا، بیان نہیں کر پاتا اپنی بات کو، اور ایک آدمی ہے وہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے، صفائی ستھرائی کر رہا ہے، برابر ہے وہ دونوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی درجہ کم نہیں، اس کی نیت، اس کے اخلاص، وہ بہتر ہو سکتا ہے اس شخص سے کہ جو مسجد کی صفائی کر رہا ہے، اس کی نیت، اس کا اخلاص ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کوشش تو کرے۔ بات بیان نہیں کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے، ساتھ کھڑے ہو تو سکتے ہیں بھائی کے ساتھ۔ تمہارے یہ بازاروں میں چلنا پھرنا ہی ان کے دلوں پر بڑا روپ ڈال دے گا۔ میں کئی جگہ یہ مثال دے چکا ہوں سمجھنے کی خاطر، اصلاح کے لیے۔ جس طرح یہ پنکھے ہیں، ہم ان پنکھوں کے درمیان ہیں، آج کل تو موسم ٹھنڈا ہی ہے، لیکن گرمیوں میں بھی اگر یہ ان کا اندازہ لگائیں، یہ پنکھے ہیں، ان میں کوئلے ہیں،
ان میں کیپیسٹر ہیں، ان کے پر ہیں، ان کے یہ ڈنڈے ہیں، ان کا یہ ڈرم ہے، یہ سب کچھ معاملہ ہے۔ اگر یہ کیپیسٹر کو الگ کر دیا جائے، کوائلوں کو الگ کر دیا جائے، پروں کو الگ کر دیا جائے، ان کے یہ پلیٹوں کو الگ کر دی جائے، سب کچھ ان کے تاروں کے کنیکشن ہٹا دیے جائیں اور ہزاروں پنکھے اس صحن میں رکھ دیے جائیں، اس مسجد کے ہال میں رکھ دیے جائیں، اور ہم کہیں کہ ہمیں بڑی ہوا آئے گی، آئے گی ہمیں ہوا؟ آئے گی ہمیں ہوا؟ نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے نہیں آئے گی کہ ہر پرزہ الگ الگ پڑا ہے۔ جب تک ہر پرزہ اپنی جگہ پر آ کر لگے گا نہیں، کیپیسٹر اپنی جگہ لگے گا، کوائل اپنی جگہ لگیں گی، کنیکشن اپنی جگہ لگے گا، پر اپنی جگہ لگے گا، اور پیچھے سے جب بٹن آن ہوگا تو پنکھے کی ہوا میں آئے گی۔ اسی طرح ہر ایک صلاحیت والا آدمی اپنے ڈیروں میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے مکانوں پہ ہر ایک آدمی بیٹھا رہے گا اور کہے گا کہ اللہ کے دین کا کام ہو جائے گا، اللہ کے دین کا کام بڑھے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ ہر ایک نے اپنا کردار ضرور ادا کرنا ہوگا، ہر ایک نے اپنی کوشش کرنی ہوگی۔ دنیا کے معاملات میں ہم دیکھیں، دنیا کے معاملات میں ہم کتنے تیز ہوتے ہیں۔ ہم سے زیادہ کوئی چرب زبان نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی تیز نہیں ہے، ہم سے زیادہ کسی کے پاس لفاظی نہیں ہے، ہم سے زیادہ کسی کے پاس جملے نہیں ہیں، ہم سے زیادہ تم تیز ہو، ہم سے زیادہ تم سمجھدار ہو، یہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ دین کے معاملے میں کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں شیطان ہمیں اس طرف آنے نہیں دیتا؟ شیطان ہمیں اس کام کے لیے آگے بڑھنے نہیں دیتا، وہ ہمیں اور الجھا دیتا ہے، اور یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے پھر اللہ اس کی معیشت، اس کی زندگی مشکل بنا دیتا ہے، مصروف کر دیتا ہے۔ وہ ایک مشکل سے نکلتا ہے دوسری مشکل میں پھنستا ہے، ایک مسئلے سے اس کی جان نہیں چھوٹتی دوسرے مسئلے میں الجھ جاتا ہے، ایک اس کی مصروفیت کم نہیں ہوتی دوسری مصروفیت سر پر آ کر کھڑی ہوتی ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ جب آدمی، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ اصل مقصد اللہ کا ذکر ہے، ہمارا زندگی کا مقصد اللہ کے ذکر کو بیان کرنا، اللہ کے ذکر کو سیکھنا، اللہ کے ذکر کو لوگوں کے سامنے پھیلانا، اللہ کے ذکر کو یاد کرنا، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد اصل میں۔ رزق جو ملا ہے وہ مل کر رہے گا، جو مقدر میں لکھا ہے، جو مقدر میں ہمارے لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، اور جسے ہم نے اپنا مقدر بنانا ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ کوشش ہم نے کرنی ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی جتنی کوشش کرنی ہے، لیکن اتنا تو ہم کچھ نہ کچھ کریں تاکہ جب آنکھ بند ہو تو آخرت کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ تو پڑا ہو، تاکہ ہم وہاں جائیں تو کچھ نہ کچھ تو نیکیاں وہاں ہماری پڑی ہو۔ آج ہمیں بڑا ہی برا لگتا ہے وہ جملہ، میرا جسم میری مرضی، بڑا برا لگتا ہے، یہ فحش قسم کا یہ جملہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور ہم کہہ بھی رہتے ہیں بڑا ہی نازیبا یہ جملہ، یہ فحش جملہ ہے یہ، میرا جسم میری مرضی۔ کیسے؟ ان کا جسم ان کی مرضی، جس نے جسم دیا اس کی مرضی، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی جملے کو اگر ہم ٹکڑوں میں کر کے اپنے اوپر لاگو کریں اور اس میں اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میرا سر میری مرضی، ٹوپی پہنوں یا نہ پہنوں، میرا چہرہ میری مرضی، داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں، میرے پائنچے میری مرضی اوپر کروں یا ٹخنوں کے نیچے ہی رکھوں، میرا کیمرہ میری مرضی، میں فوٹو کھینچوں یا نہ کھینچوں۔ کتنی ایسی باتیں، اگر ہم ہر ایک شے کو کرتے جائیں دیکھتے جائیں تو ہم اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ انہوں نے پورا ایک خاکہ بنا کر اور ایک جملہ بنا کر پیش کر دیا، اگر ہم اسے تقسیم کریں تو ہم بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ اس میں ہماری اپنی کمزوری ہے، ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا۔ یہ ایمان یہ بڑی قیمتی شے ہے، ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہوگی۔ یاد رکھیے یہ ایمان اور اعمال یہ لازم اور ملزوم ہے۔ یہ جو اعمال کی 60 سے اوپر شاخیں بتائی ہیں، ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں جو بتائی ہیں، سارے اعمال ہی تو ہیں۔ پہلی شاخ اس بات کا اقرار کر لینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آخری شاخ کیا بتائی ایمان کی؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی ایمان ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی یہ بھی ایمان ہے۔ حالانکہ ہم تو جیسے کہتے ہیں عمل ہے، حدیث میں آتا ہے یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح فرائض کی ادائیگی ہے، صالح اعمال ہیں، سود سے بچنا ہے،
ملاوٹ نہیں کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، گالم گلوچ نہیں کرنا، ساری ایمان کی باتیں ہیں، یہ سب ایمان ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اعمال لازم اور ملزوم ہے، اعمال نہیں ہے، ایمان کا دعویٰ ہوتا رہے، پھر زبانی ایمان کا دعویٰ ثابت ہوگا، اور زبانی ایمان کے دعوے داروں کے لیے کل کوئی مالک کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ اور سب سے جہنم کا نچلے درجے میں زبانی ایمان کے دعوے دار یعنی منافقین ہوں گے۔ یہ منافق ہوتے ہیں کہ جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، کہتے چاہتے تو یہ ہے آخرت کا اجر ملے، لیکن دنیا کو بھی نہیں چھوڑتے، دنیا کی رنگینیاں بھی ساری حاصل کرنی ہے، دنیا بھی سب کچھ ادھر کا معلومات حاصل کرنا ہے، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ تو یہ معاملہ میرے بھائیوں ہم سب کے لیے یہ اصلاح طلب باتیں ہیں، ہم سب کے لیے ہمیں ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اپنے گربانوں میں جھانکتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک کتاب ہے کہ جو مرتب کی جا رہی ہے، اس میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی لکھی جا رہی ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہر ایک شے لکھی جا رہی ہے، اور وہ کتاب مرتب ہو رہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ مالک فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، تو دیکھ تو کر کیا ہے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو خود کافی اپنا احتساب کرنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے۔ دنیا میں تو دوسروں کا احتساب کر رہا تھا، دنیا میں تو دوسروں کے گناہوں کے پیچھے پڑا تھا، دنیا میں تو دوسروں کی کوتاہیاں، تجھے اپنی تو کوئی نظر ہی نہیں آتی تھی، دوسروں کی کمیوں کوتاہیوں پر تو جج بن کر سوال کرتا، فیصلہ صادر کرتا تھا، حکم صادر کر دیتا تھا، اور اپنی اسی کمی کوتاہی پر تو وکیل بنا تھا، اور اتنے دلائل اور اتنی تو جو ہے بحث مباحثے کرتا تھا۔ دنیا میں تیرے پاس بڑے موقع تھے، اپنی چرب زبانی سے تو قائل کر لیتا تھا، لیکن آج کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود کافی ہے اپنا احتساب کرنے کے لیے۔ دنیا میں اگر کوئی تیرے سامنے حدیث بیان ہوتی ہے، قرآن کی آیت تلاوت ہوتی، وہ بیان ہوتی، قرآن کا حکم تیرے سامنے ہوتا، تیری گردن گھوم جایا کرتی تھی، تو دوسروں کی طرف دیکھتا تھا کہ یہ آیت تو اس پر فٹ ہو رہی ہے، یہ حدیث تو اس کے لیے بیان ہوئی ہے، دنیا میں تو یہ کرتا تھا۔ آج کے دن تو خود کافی اپنا احتساب کرنے کے لیے، آدمی کیا کہے گا، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاہا، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، اس میں تو سب کچھ درج ہے، جسے میں معمولی گناہ تھا معمولی سمجھ کر گزرتا تھا وہ بھی لکھا ہے، اور جسے میں معمولی نیکی سمجھ کر ترک کر دیتا تھا، آج اگر کاش میں وہ بھی کر لیتا تو آج وہ بھی لکھی ہوتی۔ تو یہ معاملات ہیں، ایمان کے ساتھ اعمال لازم و ملزوم ہے، اور ایمان کی قدردانی نیک اعمال صالحہ سے ہے۔ آج رب کا بڑا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں یہ ایمان کی روشنی سے منور کیا، نہیں تو آج ہم میں کوئی بہت سرخاب کے پر نہیں لگے، یا بہت ہی باکمال لوگوں میں سے ہم نہیں ہیں، ہم بھی جو ہے کمزور لوگ ہیں، اور نہ اتنا زیادہ جو ہے ہم یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے ہم سن بھی لیتے ہیں، بیان بھی کر لیتے ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، نہیں تو آج ہم بھی کدھر کسی پیر کے قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، ہم بھی کدھر اپنی عزتوں کو لٹوا رہے ہوتے ہیں، ہم بھی کدھر چرس اور بھنگ کا دور ہم پر بھی گزر رہا ہوتا، ہم بھی دھمال کر رہے ہوتے ہیں، پاکی ناپاکی کا ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ ہمارا نہیں، مالک کا بڑا فضل ہے کہ جس نے یہ ایمان کی روشنی سے منور کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے خود کوشش کی ہے، یہ شرط ہے، ابتدا ہم نے کی، اس بات کو سنا ہم نے، اس پر غور کیا، مالک نے سمجھ عطا کر دی، یہی مالک کا فرمان ہے کہ تم بڑھو تو صحیح۔ تو آج اگر ہم نیکیوں کی طرف، بہت ساری نیکیاں ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے آج، اسی لیے جی میں داڑھی رکھوں گا تو پھر مجھے یہ کام بھی چھوڑنا پڑے گا، وہ بھی چھوڑنا پڑے گا، وہ بھی چھوڑنا پڑے گا، ان کو نہ چھوڑنے کی بنا پر ہم نیکی کی طرف نہیں آتے۔ آج اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے، بہت سے گناہوں سے ہم خود بچ جائیں گے، آپ دیکھیے گا، آج ہم پائنچے اونچے کر لیں، بہت سارے تکبر والی سوچوں سے ہم خود تبدیل ہو جائیں گے ہمارے اندر، آج ہم صلاۃ کی طرف آنے لگ جائیں، بہت ساری فحاشی سے ہم خود بچ جائیں گے، لیکن ہم ان فحاشیوں کو چھوڑنے کے بجائے اس کو ترکی ہمیں نیکی کے کام کو، جب ہم یہ کریں گے تو خود ان سے مالک ہمارا پیچھے چھڑوا دے گا، لیکن ہمیں یہ اس طرف آنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو ایمان لانے کے بعد یہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے مالک ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔